ایف آئی اے کی جانب سے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر عمیر مجید ملک جو ہے وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے. استغاثہ کے 19ویں گواہ تفتیشی افسر ملک شاہد پر عمران خان کے وکیل نے جرح مکمل کی ہے اور استغاثہ کے 20ویں گواہ تفتیشی افسر نیب محسن ہارون پر جرح جاری ہے اور آج بتایا جا رہا ہے یہ جرح مکمل ہو جائے گی اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اینی ٹائم ناؤ توشہ خانہ 2 کا جو فیصلہ ہے وہ ان قریب اب آنے والا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ جانتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اور علیمہ خان صاحبہ کے درمیان جو ہے وہ نوک جھوک ہوئی ہے. ایک دوسرے کے حوالے سے جو ہے وہ بیانات آئے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی تھی جبکہ علی امین گنڈا پور نے اپنا ایک بڑا لمبا چوڑا ویڈیو پیغام جو ہے وہ جاری کیا اور ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے کافی ٹینس ماحول ہے پاکستان تحریک انصاف میں. تو اس پہ سینیٹر علی ظفر نے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو مزید بات کرنے سے روکتے ہوئے فوری طور پر ملاقات کے لیے آج بلا لیا ہے لیکن انہیں وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کی فی الحال کوئی بات نہیں ہوئی ہے. انہوں نے ہدایت کی ہے کہ علی امین گنڈا پور ان سے جیل میں ملنے آئیں اور انہوں نے آج 4 نئے کوآرڈینیٹرز بھی مقرر کیے ہیں اور ملاقاتوں کی فہرست بھی 4 رکنی کوآرڈینیٹرز کی ٹیم جو ہے اس کو تیار کرے گی. انہوں نے گنڈا پور اور علیمہ خان کی بیان بازی پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پبلک میں اس طرح ایک دوسرے پر الزامات نہیں لگانے چاہیے. ہمارے آپس کے اختلافات کا فائدہ مخالفین اٹھائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے وہ انتظامی معاملات میں جس کو چاہیں تبدیل کریں. عمر ایوب کے مقدمات کا فیصلہ ہونے تک عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے. اچھا عمران خان صاحب کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. انہوں نے کسی کی کوئی سائیڈ نہیں لی ہے, کسی کو جو ہے وہ کسی کے اگینسٹ کوئی بیان نہیں دیا ہے. سو اٹ لکس لائک کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں ہی جو ہے وہ ان کے ساتھ چلتے رہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کے بھی الزامات درست یا غلط ہیں تو عمران خان اس کے خلاف کارروائی مطلب انہیں کرنی چاہیے لیکن فی الحال انہوں نے ایز سچ کوئی کارروائی نہیں کی. صرف یہ کہا ہے کہ گیگ آرڈر دے دیا کہ جی فی الحال اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہ کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جناب وہ بیرسٹر علی ظفر نے ایکچولی ایک ٹویٹ بھی کیا ہے, وہ بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جی آج عمران خان سے ملاقات ہوئی جس میں اہم معاملات پر گفتگو کے بعد انہوں نے اپنی ہدایات جاری کی ہیں. عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے تمام اراکین قومی صوبائی اسمبلی آگے بڑھ کر جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کی بحالی کی تحریک کی قیادت کریں اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی غیر قانونی قید اور تنہائی میں رکھے جانے کے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں. انہوں نے ہدایت کی کہ اس حوالے سے فوری طور پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے. خان صاحب نے مزید کہا ہے کہ عوام چاہتی ہے کہ لیڈرشپ اپنا کردار ادا کرے. اگر لیڈرشپ ایسا نہیں کرے گی تو عوام ان کے ساتھ نہیں چلیں گے. علی امین گنڈا پور اور علیمہ خان کی ایک دوسرے پر بیان بازی کا خان صاحب کو علم تھا. انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مزید بیان بازی سے منع کیا ہے اور خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو جلد ملاقات کرنے کو کہا ہے تاکہ اس معاملے اور سیاسی معاملات پر ان سے بات کر سکیں. اس کے علاوہ خان صاحب کا باقی کا پیغام ان کی بہن نورین نیازی کے ذریعے قوم تک پہنچے گا. اچھا اب اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو آخری جو میں نے آپ کے ساتھ لائن شیئر کی ہے کہ ان کی بہن نورین نیازی کے ذریعے جو ہے یہ پیغام پہنچے گا. اب پہلے ٹریڈیشنلی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ پیغام جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے پہنچتا تھا لیکن اب جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے علی ظفر صاحب کی جانب سے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ نورین نیازی کے ذریعے جو ہے میرا یہ پیغام پہنچے گا. تو اس کے بعد مختلف جرنلسٹ جو ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ کافی افیلیٹڈ ہیں انہوں نے یہ ٹویٹس کیے کہ جی عمران خان کی فیملی کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عمران خان کا جیل سے پیغام صرف علیمہ خان ہی دیں گی. تو یہ بھی ابھی ایک کنفیوژن ہے, میرے خیال میں آج جو ہے وہ یہ چیز بھی کلیئر ہو جائے گی. اچھا جی اب آ جائیں ذرا آزاد کشمیر کے حوالے سے کہ وہاں پہ سچویشن کیا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا ہوں اور کرنٹ سچویشن بھی آپ کو میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. ایک تو جی عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہاں پہ جو انیشلی جو ہے وہ تاجروں کی ایک ایکشن کمیٹی تھی لیکن اس کے بعد جو ہے اس کی ایک پولیٹیکل موو بھی جو ہے وہ شروع ہوئی. اس نے مطالبات اپنے ماضی میں بھی جو ہے وہ یہ رکھتی رہی ہے اس لیے پولیٹیکلی کافی ایکٹیو ہو چکی ہے. ماضی میں سال 2023 میں 2024 میں بھی احتجاج ان کی جانب سے کیے گئے تھے. خاص طور پہ مئی 2024 میں جو احتجاج ہوا تھا وہ خاصا خوفناک تھا. کافی وہاں پہ کشیدگی اس وقت ہوئی تھی اور اس وقت جو یہ احتجاج کیا گیا تھا اس میں گندم کی قیمت کے اوپر جو ہے وہ اس وقت یہ احتجاج ہوا تھا. بعد میں وزیر اعظم نے اس کے اوپر سبسڈی دے دی تھی تو اس کے بعد یہ احتجاج جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. اب ستمبر 2025 میں دوبارہ اس عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے احتجاج کا عندیہ دیا گیا. اس پہ عوامی ایکشن کمیٹی نے 29 ستمبر کو لاک ڈاؤن کے لیے دی جانے والی کال کے خلاف دائر 2 پٹیشنز کو یکجا کر کے ہائی کورٹ آزاد کشمیر میں سماعت ہوئی. عدالت نے سماعت کے دوران یہ کہا کہ جی پرامن احتجاج جو ہے وہ کسی کا بھی حق ہے تو اسے روکا نہیں جا سکتا اور اس لیے عدالت جو ہے انہیں یہ احتجاج کرنے کی اجازت دیتی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی نے پیر کو مظفر آباد پر اڈہ میں ایک اجتماع اکٹھا کیا جس میں شرکا نے حکمرانوں اور ریاستی مشینری پر شدید تنقید کی جبکہ کمیٹی کے عہدیداروں نے رات 12 بجے سے ریاست بھر کے تمام داخلی مقامات بند کرنے کا اعلان کیا.
اور اگلے روز سے احتجاج مختلف علاقوں میں پھیلتا گیا اور لوگوں میں اشتعال بڑھنے لگا. اچھا, اب یہ ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے کیا؟ یہ آپ کے سامنے ہے, یہ میں ذرا ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ایکچولی ڈیمانڈز کر کے آ رہے ہیں. ایک جی, حکمران اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ, موبائل کمپنیوں کی لوٹ مار کا خاتمہ, مہاجرین مقیم پاکستان کے نام پر اسمبلی نشستوں کا خاتمہ. بیسیکلی اس میں ریفیوجیز کی بھی جو ہیں وہ سیٹیں ہوتی ہیں ان کی اسمبلی کے اندر. وہ یہ کہتے ہیں, یہ جو کمیٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب اس میں جو ہے وہ ایکچوئل ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہو رہی, اس میں لوگوں کو فٹ کیا جاتا ہے, ان سیٹوں کو ختم کر دیا جائے, مہاجرین کی سیٹوں کو ختم کر دیا جائے. پرابلم ایریا اس کے اندر کیا ہے, میں ایک ایک کر کے ان چیزوں کا ڈسکس بھی کر لیتا ہوں. پرابلم ایریا اس کے اندر یہ ہے کہ وہ کئی ریفیوجیز جو ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں رہتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں, لاہور میں رہتے ہیں, کوئٹہ, پشاور, اس طرح مختلف شہروں میں رہتے ہیں. یہ بیسیکلی ان کی نمائندگی ہے آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر. لیکن وہاں کی یہ جو ایکشن کمیٹی ہے, عوامی ایکشن کمیٹی, وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ان سیٹوں کو ختم کر دیں, یہ لوگ اب پاکستان میں جا کے رہتے ہیں, ان کا ہمارے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ سیٹیں وہاں پہ نہ ہوں تو پھر آزاد کشمیر کا اور پاکستان کا آپس میں تعلق رہتا کیا ہے؟ اس لیے جو ریاست ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ان سیٹوں کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹسل پوائنٹ ہے, بریکج پوائنٹ ہے ایکچولی, جس کی بات جو ہے مذاکرات ختم ہو گئے تھے. ایک یہ پوائنٹ ہے. دیگر اور پوائنٹس جو ہیں اس میں یہ ہے جی, آزاد پتن تاسون سندھو سڑک کی تعمیر, انہوں نے کہا جی یہ سڑک بنا کے دیں. فری اور یکساں تعلیم, شہید اظہر کے بھائی کی ملازمت, انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا قیام, لکڑی اسمگلنگ کی روک تھام, نوکریوں میں مہاجر مقیم پاکستان کے کوٹے کا خاتمہ, آزاد کشمیر میں کوٹا سسٹم کا خاتمہ, پینے کے صاف پانی کی فراہمی, آبپاشی اور زراعت کے لیے پانی کی فراہمی, 5 KVA سے اوپر کمرشل بجلی بلات, مطلب ان کے بلز جو ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے, آزاد جموں کشمیر ایکسپریس وے کا قیام, بجلی کے متعلق تمام معاملات پر عمل درآمد, آٹے کے متعلق معاملات پر عمل درآمد, لوہار گلی مظفر آباد ٹنل کی تعمیر, آٹا اور بجلی کے متعلق قانون سازی, وادی لیپا ٹنل, جہلم ویلی اور سندمار بھیڑی حویلی ٹنل کی تعمیر, دوران تحریک حکومت کی طرف سے درج کیے گئے مقدمات کا خاتمہ, ہائیڈرل پروجیکٹس کے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ, 2019 پر عمل درآمد اور ہائیڈرل پروجیکٹس کے متعلق دیگر مطالبات پر عمل درآمد, ترقیاتی بجٹ کا لیپس ہونا, محکمہ جات کی اصلاحات اور اضافی محکموں کا خاتمہ, بیرونی فورسز کی تعیناتی اور کالے قوانین, نوجوانوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی, رحمان پل کوٹلی کی تعمیر, روزگار کی فراہمی, معذور افراد کا کوٹا, PSC کے امتحانات اور ایڈ ہاک تقرریاں, خلاف میرٹ تقرریاں, ٹیکسز میں چھوٹ, آزاد کشمیر کے تاجران کو تحفظ اور امداد کی فراہمی, نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اور ٹرانسپورٹرز کو جرمانے اور ٹیکسز, عدلیہ میں اصلاحات, مقامی چارٹر آف ڈیمانڈ کی حمایت, سرکاری محکموں میں رشوت, کرپشن اور سفارشی کلچر کا خاتمہ, بلدیاتی نمائندگان کے اختیارات اور طلبہ یونین کے انتخابات, آزاد جموں کشمیر بینک کو شیڈیول بینک کا درجہ دیا جائے. تو یہ ان کے ڈیمانڈز ہیں, چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ایک تو جو ریفیوجیز کی وہ جو سیٹس ہیں اس کے اوپر میں نے آپ کو کہا کہ وہاں پہ سب سے بڑا بریکج پوائنٹ ہے. حکومت کی جانب سے جو ہے وہ امیر مقام اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری, ان کی ایک کمیٹی بنائی گئی, ان کو کہا گیا کہ آپ جائیے اور جا کے ان لوگوں سے مذاکرات کیجئے. انہوں نے مذاکرات کیے, انہوں نے کہا جی تمام ڈیمانڈز جو ہیں تقریباً 90% ڈیمانڈز انہوں نے کہا کہ جی پوری ہو چکی ہوئی ہیں, لیکن صرف یہ چند پوائنٹس ہیں, ایک یہ پوائنٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ جی اس کے اوپر جو ہے معاملہ پھنسا ہوا ہے. اب اس کے اوپر ایشو یہ ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں مطلب کہ جی آزاد کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس کے لیے پراپر لیجسلیشن کرنی پڑے گی, یہ صرف ایک بند کمرے میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا کہ جی یوں ہوگا. تو ایک پوائنٹ یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں خود اس معاملے کے اندر جو ہے میری اطلاعات کے مطابق انٹرسیپٹ کرنے لگے ہیں اور موسٹ پرابلی وہ خود اس چیزوں کو جو ہے وہ ہینڈل کریں گے. حالات کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں آزاد کشمیر کے اندر. مختلف سورسز سے مختلف رپورٹس ہیں. ایک سورس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ان کی جانب سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ جو پولیس ہے, جس میں پنجاب پولیس کو بھی بھیجا گیا ہے, کہ جناب ان کی جانب سے بھی فائرنگ ہوئی ہے مظاہرین کے اوپر. ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں, مظاہرین کی جانب سے پولیس کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے. یہ دونوں کے ورژنز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو آخری نمبرز میرے پاس آ رہے ہیں, ظاہری بات ہے دیز نمبرز چینج, تو میرے پاس آخری جو اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ جی 3 پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں. ان اطلاعات کے مطابق 9 پولیس اہلکار زخمی ہیں. کچھ اطلاعات کے مطابق یہ تعداد کئی 100 کے اندر بھی ہو سکتی ہے. نمبر کیونکہ کمیونیکیشن کا جام ہوا ہوا ہے, وہاں پہ کمیونیکیشن ہو نہیں پا رہی, اس لیے انفارمیشن جو ہے نا بڑی انریلائبل سورسز سے بھی آ رہی ہے. آئی ہیو ٹو پٹ دس آن ریکارڈ کہ صحیح انفارمیشن جو ہے اس کو ٹریس کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے ہمارے لیے. فائرنگ سے شہید ہونے والے اہلکاروں میں بتایا گیا جی کانسٹیبل خورشید اور کانسٹیبل جمیل کا تعلق باغ سے تھا اور کانسٹیبل طاہر رفیع کا تعلق جو ہے وہ مظفر آباد سے تھا.
شہید اور زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کے خاندانوں نے حکومت سے قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر سخت سزائیں دینے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ مسلح بلوائیوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے سخت قانونی کارروائی کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کسی بھی مسلح جتھے کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، اب اس میں پرابلم کیا ہے جو ایک انڈیا فیکٹر اس سارے معاملے کے اندر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے یہاں پہ چند جگہوں کی جانب سے جو ہے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ انڈیا سپانسرڈ ہو رہا ہے، اور یہ انڈیا کے ساتھ جو ہے ان کا عوامی ایکشن کمیٹی کا جو ہے وہ تعلق ہے۔ میرے پاس ظاہری بات ہے کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، بٹ ایک فیکٹ ہے کہ جب بھی آپ کے کسی بھی ملک کے کسی بھی حصے کے اندر جو ہے اس قسم کی صورتحال بنتی ہے، پرائم ایگزامپل اس کی بلوچستان کی ہے کہ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ حالات اگر خراب ہو رہے ہیں یا خراب ہوتے ہیں تو عام طور پہ جو ہے وہ انڈیا اس کے اندر جو ہے اپنا تیل بھی چھڑکتا ہے اس آگ کو بھڑکانے میں، اور یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ اس آگ کو بھڑکانے میں، جو کہ میرا خیال میں ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ریزالو کی جا سکتی ہے، ایسی مطلب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، میں نے یہ جو سارا چارٹر پڑھا بھی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بیٹھ کے آپس میں ریزالو نہ کی جا سکتی ہو، لیکن حکومتی سائڈ کا یعنی کہ جو 2 رکنی کمیٹی امیر مقام اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی تھی، وہ یہ تھی کہ جی انہوں نے الزامات یہ لگائے ہیں کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ بیسکلی معاملات کو ریزالو کرنا نہیں چاہ رہی، وہ بیسکلی صرف معاملات کو خراب کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ کشیدگی جو ہے وہ زیادہ پیدا کر رہی ہے، اور بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ پہلے جو مذاکرات کے راؤنڈز ہوئے تھے اس میں کافی حد تک چیزیں ریزالو ہو بھی گئی تھیں، لیکن انہوں نے کہا جی عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک دم جو ہے وہ مذاکرات ختم کر دیے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم صرف اور صرف ڈائلاگ کے اوپر نہیں جانا چاہتے، ہم پریکٹیکلی چاہتے ہیں کہ جی اس کے جو ہے وہ فیصلے ہونے چاہیے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ باہر سے جو فیصلے ہماری قسمت کے ہوتے ہیں اس کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اب اس ساری چیز کے اندر میں نے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کو میں نے اور میری ٹیم نے جو مانیٹر کیا اس کے اندر ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ ایکچولی اس ساری چیز کو جو بھڑکانے میں اس میں انڈیا سپانسرڈ بہت سے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، پوری ٹرانسمیشنز، خبریں، یہ سارا کچھ انڈین میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہا ہے، اور وہ اس آگ کو بھڑکا رہے ہیں کہ دیکھیں جی آزاد کشمیر جو ہے وہ خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایکچولی کھڑا ہو چکا ہے، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے اس معاملے کے اوپر ایکچولی ٹویٹ کیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاکستانی بھائیوں کو بتایا گیا ہے کہ کشمیریوں نے پاکستان کے خلاف بغاوت کر دی ہے، ان تمام بھائیوں سے عرض ہے کہ یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، ہم اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارا نظام سے اختلاف ہو سکتا ہے، پاکستان اور پاکستانی قوم سے کوئی اختلاف، کوئی جنگ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ جو انڈیا جو اٹیمپٹ بھی کر رہا ہے اور کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کر رہا ہے، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ پانی ڈال دیا ہے، مطلب اس آگ کو لگانے کی جو انہوں نے کوشش کی ہے انڈیا کی جانب سے اس پہ پانی ڈال دیا ہے۔ حالات کافی ٹینس ہیں، مختلف شہروں سے جو ہمیں رپورٹس آئی ہیں وہاں پہ لٹرلی اس وقت ڈر، خوف، ظاہری بات ہے فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں، ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں، پولیس کی سائڈ سے بھی اور مظاہرین کی سائڈ سے بھی، جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ حالات کافی زیادہ ٹینس ہیں۔ میں تو بالکل یہی کہوں گا کہ جلد از جلد جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اکٹھے بیٹھ کے اس چیز کو ریزالو کرنا پڑے گا، ورنہ اس کے بجائے کہ دشمن جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائے، میرے خیال میں اس چیز کو جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاس جو اپڈیٹس تھیں وہ ہم نے اب آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ فلوٹیلا کے حوالے سے ہے، اور وہ فلوٹیلا جو ہے وہ بیسکلی سمودھ فلوٹیلا جو وہاں پہ غزہ کے اندر جو وہاں پہ مسلمان ہیں ان کی مدد کے لیے جو ایک بحری بیڑا وہاں پہ بنایا گیا، وہ کل رات کو جو ہے وہ غزہ کے قریب پہنچ چکا تھا، آخری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ چند 100 کلومیٹر سے بھی آگے اب آ چکا ہوا تھا، چند کلومیٹر کے ہی فاصلے کے اوپر تھا، لیکن اسرائیلی فوج نے اور اسرائیلی نیوی کے جو ویسلز ہیں انہوں نے اسے انٹرسیپٹ کیا۔ اچھا، یہ جو فلوٹیلا ہے یہ پچھلے کئی ہفتوں سے جو ہے اپنا سفر کر رہا تھا، اور یورپ کے مختلف ممالک سے مختلف جہاز جو ہیں وہ غزہ کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں جو سابقہ پاکستانی سینیٹر ہیں مشتاق احمد وہ بھی ایک جہاز کے اوپر سوار تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات پیر مظہر سعید وہ بھی فلوٹیلا کے اوپر جو ہے وہ سوار تھے، اور ان کی جانب سے مشتاق احمد صاحب کی جانب سے جو ہے وہ اطلاع دی گئی کہ جس طرح وہ قریب آئے ہیں غزہ کے، تو وہاں پہ جیمنگ ڈیوائسز کے ذریعے جو ہے ان کے جو کمیونیکیشن کے مختلف فونز وغیرہ یا سیٹلائٹ فونز وغیرہ تھے انہوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ اب آخری اطلاعات کے مطابق جو اسرائیلی فوج ہے ان کے کئی اہلکار جو ہیں وہ مختلف جہازوں کے اوپر چڑھ گئے ہیں، اور انہوں نے جہازوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو امدادی سامان لے کے یہ مختلف جو والنٹیئرز وہاں پہ جا رہے تھے ان کی گرفتاری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے، یہ جو آرگنائزرز تھے اس فلوٹیلا کے، انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ جی ہمارے چند کشتیوں کے اوپر جو ہے وہ ڈرون حملے بھی کیے گئے ہیں،
اور اس کے اوپر اس کے اندر جو ہے وہ آگ لگ گئی. اچھا یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح جہازوں کا یہ بحری جہازوں کا یا کشتیوں کا یہ جو ایک گروپ ہے یہ غزہ میں مسلمانوں کی امداد کے لیے وہاں پہ جو متاثرین ہیں ان کی امداد کے لیے جو ہے انہوں نے کوئی آرگنائز کیا ہے. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, لیکن پہلے بھی اسی طرح ہی 2010 سے پہلے ایکچولی جب ہوتا تھا تو وہ کشتیاں پہنچ بھی جاتی تھیں, لیکن 2010 کے بعد سے جو ہے وہ پوری طرح اسرائیل نے جو ہے وہ اس کا بلاکیٹ کیا ہوا ہے کہ جی ہم کسی صورت ان کشتیوں کو یہاں پہ نہیں آنے دیں گے کہ اپنا سامان جو ہے وہ یہاں پہ لا کے ڈیلیور کر سکیں, جبکہ اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ امدادی سامان اس کے اندر موجود ہے مختلف کشتیوں کے اندر, لیکن اسرائیل نے اسے الاؤ نہیں کیا. ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ اسرائیلی بندرگاہ کی جانب آتے ہوئے مختلف جگہوں سے جو ہے وہ اسرائیلی جہازوں نے ان کے کشتیوں کو جو ہے وہ گھیرے میں لے لیا اور وہاں سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلانات کرتے گئے کہ جی آپ فلان جگہ سے آگے نہیں آ سکتے, اگر آپ آگے آئے تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا, آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو فلوٹیلا پر موجود ایک عرب صحافی کے مطابق کم از کم 12 مشتبہ اسرائیلی جہاز ان سے تقریباً 4 بحری میل کے فاصلے پر ہیں آخری اطلاعات کے مطابق. تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ یہ جہاز کس رفتار سے بڑھ رہے ہیں یا صرف فلوٹیلا کو روکنے کے لیے رکاوٹ کے طور پہ جو ہے وہ کھڑے ہیں. اس قافلے میں بتایا جاتا ہے کہ 40 سے زیادہ کشتیاں اور تقریباً 500 افراد جو ہیں وہ ان کشتیوں کے اوپر سوار ہیں, جن میں اٹلی کے سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ سویڈن کی معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ وہ بھی اس کے اوپر سوار ہیں, جبکہ پاکستان کے سابق سینیٹر ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. دوسری جانب اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فلوٹیلا کو راستہ بدلنے کی ہدایت دی گئی ہے اور امدادی سامان غزہ پہنچانے کے لیے تیار ہیں, تاہم امن کے لیے امداد کو محفوظ چینل سے منتقل کرنے کی پیشکش کی ہے. ترجمان اسرائیلی نیوی کا کہنا ہے کہ فلوٹیلا کو اشدود بندرگاہ کی جانب رخ بدلنے کا کہا گیا ہے. اشدود بندرگاہ پر امداد اتار کر محفوظ طریقے سے غزہ منتقل کر دی جائے گی. ادھر اٹلی اور یونان نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کارکنوں کی سلامتی کو یقینی بنائیں اور تجویز دی ہے کہ امدادی سامان کو قبرص میں اتار کر چرچ کے ذریعے جو ہے وہ تقسیم کیا جائے. تو اس سے پہلے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فلوٹیلا کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا تھا کہ ریاستوں کی مسلسل خاموشی اور بے عملی نے عالمی کارکنوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ خود محاصرہ ختم کرنے کے لیے پرامن اقدامات کریں. تو یہ ہے گراؤنڈ ریئلٹی, اور آخری اطلاعات کے مطابق اسرائیلی جو جہاز ہیں انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا ہے اور میرے خیال میں اس وقت گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے.